السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ وقال تعالی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اسکول میں اسٹوڈنٹس اور ودیارتھیوں کے ایگزام اور امتحانات ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے مدارس اسلامیہ کے بچوں کے بھی مدرسوں میں امتحانات لیے جاتے ہیں۔ تو وہ امتحان کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کے کیا آداب اور اصول ہونے چاہیے، کن فکروں کے ساتھ وہ تیاری کرنی چاہیے، اس طرح کے ہم نے کل 10 پوائنٹس جمع کیے ہیں جو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات جو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس کا ایگزام لیں، اس کا امتحان لیں۔ اسی طرح ایک آیت پڑھی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس میں مکمل کامیاب ہوئے، 101% نمبر لائے، کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پرائز اور انعامات سے بھی نوازا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ امتحان اللہ عز و جل کی طرف سے بھی لیے جاتے ہیں، قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اصل ٹاپک کی طرف کہ وہ کیا ہدایات ہیں، کس طرح بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اور طلبہ عظام کو امتحان کی تیاری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو اصل نسخہ یہی ہے کہ پورے سال محنت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آگ لگی ہے جب کنواں کھودنے جا رہے، پورے سال کی محنت یہی اصل محنت ہے کہ درس اور سبق کی، لیسن کی مکمل حاضری، استاد کے لیکچر کی مکمل حاضری، یہ مکمل حاضری اور سبق کو غور سے سننا، سال بھر محنت کرنا، یہ امتحان کی کامیابی کا سب سے پہلا اور بڑا نسخہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آگ لگی جبھی کنواں کھود رہے۔ یہ پہلی ہدایت ہے کہ پورے سال کے ہر دن کے ہر وقت میں اس کی فکر اور محنت کی طرف لگنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیاری کے لیے اپنی اسٹڈی پلاننگ، مطالعے کی تیاری اور اس کی پلاننگ کرنا، فکر کرنا کہ کس ترتیب سے مجھے امتحان کی تیاری کی پڑھائی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ الٹپ کوئی بھی کتاب اٹھائی اس کو رکھا، دوسری اٹھائی تیسری رکھا، اس طرح نہیں، ترتیب کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ۔ اور اس طرح تیاری کرنی ہے کہ ہو سکے تو 2 رکعت پہلے صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں اور رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی امتحان کی تیاری کو شروع کریں اور جتنے سبجیکٹ ہیں، جتنے مضامین ہیں، وہ طے کر لے کہ ٹوٹلی کتنے مضامین ہیں، سب کو مجھے وقت دینا ہے، اور ان سبجیکٹ اور مضامین میں جو سب سے زیادہ جس میں میں کمزور ہوں، ویک ہوں، کمزور ہوں، اس پر مجھے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس اور طلبہ یہ کرتے ہیں کہ مان لیجئے ٹوٹل 9 سبجیکٹ اور مضامین ہیں، ایک میں اگر وہ کمزور ہیں، مثلاً ہمارے مدرسے کے طلبہ بطور مثال کہ اگر وہ منطق میں کمزور ہے تو وہ سوچتے ہیں چلو دوسرے 8 میں محنت کر لوں گا، وہاں سے نمبر کور کر لوں گا، ایک میں کمزور ہے تو کیا ہوا، اس کی طرف فوکس ہی نہیں کرتے۔ یا اسکول میں اگر کوئی میتھس میں اور حساب میں کمزور ہے تو وہ سوچتا ہے کہ دوسری جگہ سے نمبر کور کر لوں گا، پرسنٹیج اچھے ہو جائیں گے، اگر میتھس میں ویک ہوں تو کیا حرج ہے۔ نہیں، ہمیں چیلنج سے ٹکر لینی ہے، اس سے بھاگنا نہیں۔ جو ڈیفیکلٹ اور مشکل سبجیکٹ ہے اس پر اور زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیلنجز سے لڑتا ہے وہ فیوچر کا امام اور قوم کا رہبر بنتا ہے کہ اس کو حالات کا مقابلہ کرنے کی پہلے سے ہیبٹ اور عادت ہے۔
تو اس سبجیکٹ سے، اس مضمون سے بھاگے نہیں، بلکہ اس کی طرف اور زیادہ فوکس اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک بات کہ ہر کتاب کو ہمیں ٹائم دینا ہے، اور جب ہم پڑھنے بیٹھے تو بہت اہم بات یہ عرض کرنا ہے کہ جب ہم پڑھنے بیٹھے، تیاری کرنے بیٹھے، بک اور کتاب ہمارے سامنے ہیں، تو دل، دماغ اور نگاہ، دھیان سے اس لفظ کو توجہ دیں، دل، دماغ اور نگاہ، دل، دماغ اور نگاہ، یہ تینوں چیزیں 100% ہماری کتاب میں ہوں۔ ایسا نہیں کہ نگاہ کتاب میں ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، یا چھوٹے بچے کتاب رکھ کر شو کر رہے ہیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، اس پر موبائل رکھ کر PUBG گیم کھیل رہے ہیں اور اللہ بلا کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں، دل، دماغ اور نگاہ ٹوٹلی فوکس 100% جو ہے، پوری توجہ جو ہے اس کتاب اور مضمون کی طرف ہوگی تو صحیح معنی میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھائی میں سب سے زیادہ ڈسٹرب کر سکتا ہے، مخل ہو سکتا ہے، وہ موبائل۔ اس کو سوئچ آف کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دو، ادھر نہیں، ورنہ ہر تھوڑی دیر میں کھجلی ہوگی کہ تھوڑا واٹس ایپ چیک کر لیتا ہوں، تھوڑا فلاں چیک کر لیتا ہوں۔ گھر میں اطلاع دے دے کہ میں فون بند کر کے فلاں روم میں، فلاں کونے میں پڑھائی کر رہا ہوں اور یہ فون میرا یہاں رکھ رہا ہوں، اس کو فلائٹ موڈ پر کر دیں اور جا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیں، تاکہ مکمل یکسوئی کے ساتھ، مکمل اطمینان کے ساتھ وہ پڑھائی کر سکے۔ اس کا خیال رکھیں، موبائل کو ہٹا دیں، اس کے ساتھ پڑھائی جو ہے وہ بہت مشکل ہوگی۔ ہر تھوڑی دیر پر چیک کرنے کا جذبہ ہوگا، اس کو دوسرے کمرے میں رکھ دیں۔ اسی طرح امتحان کے بارے میں بیلنس نہیں ہوتا ہے بچوں میں، بعض بالکل کیئرلیس ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، امتحان تو ایسے زندگی میں بہت آتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے طلبہ یوں بولتے ہیں امتحان بر وزن اطمینان، حالانکہ وہ ہے نہیں، صرفی اعتبار سے بھی نہیں۔ تو بعض بالکل ٹینشن فری، کیئرلیس کہ ٹھیک ہے اس سے کیا، امتحان تو آتے رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ اور اتنا اسٹریس دل و دماغ پر لے لیں کہ بیمار ہو جائیں اور ہر وقت اسی کا ٹینشن نہیں۔ بیلنس کی ضرورت ہے، نارمل رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ تیاری کرنی ہے۔ نہ بہت زیادہ کیئرلیس ہونا ہے اور نہ بہت زیادہ اس امتحان کو اپنے اوپر حاوی کر لینا ہے۔ نتیجہ اللہ کے قبضے میں ہے، محنت ہمیں کرنی ہے۔ اسی طرح ایک بات کہ اگر رائٹنگ تحریری امتحان ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سال بھر لکھتے نہیں، اب پیپر لکھنے کا وقت آیا تو بڑی دقت ہوتی ہے، لکھنے کی پریکٹس چھوٹ گئی، اور موبائل آنے کی وجہ سے یہ انگلیاں کام کرتی ہیں، اس سے ٹائپنگ کرتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر، لکھنے کی پریکٹس چھوٹ گئی۔ تو لکھنے کی پریکٹس جو ہے وہ کریں تاکہ امتحان میں آسانی ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک 8ویں ہدایت یہ ہے کہ جتنے پرانے پیپر سے ہے، پرچے ہیں، ان کو حل کریں، اس سے ایک راہ ملے گی۔ یہ نہ سمجھے، یہ سمجھ کر نہیں کہ اسی میں سے کوئی آ جائے گا، ورنہ وہ دوسری کتابوں کی تیاری اور کتاب پڑھنے میں جو ہے وہ رکاوٹ کا سبب بنے گا کہ بھائی میں نے 5 سال کے پرچے چیک کر لیے، ہو گئی تیاری۔ ایسا نہیں، یہ تو ایک راہ مل جائے، ایک راستہ مل جائے کہ ایسا سوال، ایسا کوشچن اور سوال آ سکتا ہے، ایک سیمپل مل جائے، اس سے ان پرچوں کی بھی تیاری کرے، یہ بھی امتحان میں بہت مدد دیتا ہے۔ اسی طرح امتحان کی تیاری میں ایک بہت اہم ہدایت یہ عرض کرنی ہے کہ مثال کے طور پر 9 سبجیکٹ ہیں اور ایک کتاب، ایک سبجیکٹ لیتے ہیں جو تقریباً 300 صفحے کی کتاب ہے، پورے سال میں ہم نے 300 صفحے پڑھے ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں امتحان کی تیاری کہ بھائی سال بھر تو پڑھائی ہوئی نہیں، ابھی امتحان میں 15-20 دن باقی ہے، تو وہ ایک کتاب اٹھاتے ہیں، 2-4 پیج اور ورق ادھر ادھر کرتے ہیں، طبیعت بھر گئی تو اس کو اٹھا کے رکھ کے دوسرا سبجیکٹ، دوسری کتاب، اس کو رکھ کر تیسری کتاب۔ نہیں، اس طرح نہیں، ایک کتاب لو، اس کا ٹائم فکس کرو اور اس کے ساتھ ساتھ کاپی پین الگ سے لے کر، بک لے کر بیٹھو اور اس 300 صفحے کی جو کتاب ہے، جو سال بھر آپ نے پڑھی ہے، اس کے نوٹس لکھو، اس کا خلاصہ لکھو، اس کا لب لباب اور کریم نکال کر لکھو۔ اس کا ایک بہت اہم فائدہ اس وقت ہوگا
جب آپ ایگزام روم امتحان گاہ میں جا رہے ہیں اور جانے میں ابھی آدھا ایک گھنٹہ باقی ہے، اب فکر اور ٹینشن بڑھ رہا ہے کہ ابھی ایگزام دینے جانا ہے، تو اس وقت 300 صفحے کی کتاب آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس میں سے کیا پڑھیں گے؟ بس ورق گردانی اور پیج پلٹ سکتے ہیں، کچھ پڑھیں گے نہیں کہ کیا پڑھیں، یہ بھی آ سکتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ جو آخری آدھا ایک گھنٹہ جو انتہائی اہم وقت ہوگا، اس وقت جب آپ وہ نوٹس پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں یہ میری محنت ٹھکانے لگ رہی ہے اور اس میں سے مجھے آتا ہے، میں لکھ سکتا ہوں، ایک اطمینان پیدا ہوگا۔ تو وہ آخری منٹ تک آپ تیاری کر سکتے ہیں، ورنہ اگر یہ نوٹس نہیں لکھیں گے تو پھر تیاری کیسے ہوگی؟ 300 صفحے کی کتاب کون آدھے ایک گھنٹے میں پڑھے گا؟ اس کو رکھ دیں گے۔ تو نوٹس لکھنے کا یہ بہت اہم فائدہ ہوگا۔ اور 10ویں اور آخری بات اس تعلق سے ہم یہ عرض کریں گے کہ ہمیں اپنا 100% دینا ہے، محنت ہمیں پوری کرنی ہے، نتیجہ جو بھی آئے، السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش میری ہوگی، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں پوری کوشش کروں، پھر نتیجہ اور ریزلٹ جو بھی آ جائے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز طلبہ اور اسکول اور کالجز کے ودیارتی اور اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ سب کو امتحانات میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے اور سکسیس فرمائے، اور دنیا اور آخرت ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ دنیا ایک مکمل امتحان گاہ ہے، اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے اور توفیق عمل سے نوازے۔ ان ہدایات کو گہرائی سے سوچ کر سمجھ کر اس کے مطابق ہمارے بچوں کو توفیق عمل سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔